کبھی آپ نے سوچا کہ ایک انسان کی آواز کسی پورے خطے کی پہچان کیسے بن سکتی ہے؟ وہ آواز جو کبھی میلوں کی رونق میں گونجتی ہے، کبھی دیہات کی شاموں میں، کبھی فلمی اسکرین پر اور کبھی دل کے اندر کسی پرانی یاد کی طرح زندہ رہتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی انسان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، ایک ایسا فنکار جو صرف گلوکار نہیں تھا، وہ اداکار بھی تھا، ہدایت کار بھی، صوفیانہ فکر کا ترجمان بھی، اور پنجاب کی ثقافت کا چلتا پھرتا استعارہ بھی۔ یہ کہانی ہے عنایت حسین بھٹی کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فنکار دی پوڈ کاسٹ۔ آج ہم یاد کر رہے ہیں پاکستان کے اس لیجنڈ کو جس کی آواز میں مٹی کی خوشبو بھی تھی اور عشق کی آگ بھی۔ عنایت حسین بھٹی 12 جنوری 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے وہ لاہور آئے۔ ان کا خواب قانون پڑھ کر عام زندگی گزارنے کا تھا، لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ریڈیو پاکستان لاہور نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہاں ان کی ملاقات استاد نیاز حسین شامی سے ہوئی، جنہوں نے ان کی آواز میں چھپا ہوا جادو پہچان لیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک عام طالب علم سے ایک غیر معمولی آواز نے جنم لیا۔ 1949 میں فلم پھیرے کے ذریعے انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ یہ صرف ایک آغاز تھا، اصل کہانی ابھی باقی تھی۔ اگلے چند برسوں میں عنایت حسین بھٹی کی آواز پاکستان کی فلمی موسیقی کا لازمی حصہ بن گئی۔ اندازہ لگائیے، تقریباً 500 فلمیں اور 2500 سے زیادہ گیت۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ان کی آواز میں ایسا کیا تھا؟ یہ صرف موسیقی نہیں تھی، یہ پنجاب کی روح تھی۔ یہ عشق بھی تھا، درد بھی تھا، صوفیانہ کیفیت بھی اور دیہات کی سادگی بھی۔ جب بھی ان کے گانے بجتے ہیں، پاگا والے او نام جپو مولا نام نام، ڈاچی والے ڈاچی لہجہ، چن میرے مکھنا ایک پل ہنس کے ادھر تکنا، یا رانجھا رانجھا کر دی، تو جیسے وقت تھم جاتا ہے۔ یہ وہ گیت تھے جو صرف سنے نہیں جاتے تھے، محسوس کیے جاتے تھے۔ لیکن عنایت حسین بھٹی صرف گلوکار نہیں تھے، وہ پردہ اسکرین پر بھی چھا گئے، بطور ہیرو بھی اور بطور اداکار بھی۔ انہوں نے اپنی الگ پہچان بنائی۔ وارث شاہ، چن مکھنا، دنیا مطلب دی، عشق دیوانہ اور ملے گا ظلم دا بدلہ جیسی فلموں میں ان کی موجودگی نے پنجابی سینما کو ایک نیا رنگ دیا۔ اور پھر ایک دلچسپ پہلو ان کی ذات میں یہ بھی نکلا کہ بھٹی برادران عنایت حسین بھٹی اور ان کے بھائی کفایت حسین بھٹی کیفی نے مل کر پنجابی فلمی دنیا کو وہ فلمیں دیں جو آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ وارث شاہ سے شروع ہونے والا یہ سفر کئی کامیاب فلموں تک پھیلا ہوا ہے، جن میں جند جان اور ظلم دا بدلہ جیسی فلمیں شامل ہیں، جو حقیقی معنوں میں پنجاب کی عکاسی کرتی تھیں۔ لیکن یہ کہانی صرف اسٹیج اور اسکرین تک محدود نہیں۔ ایک اور پہلو ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور عنایت حسین بھٹی کی زندگی کا یہ پہلو صوفیانہ کلام کے حوالے سے تھا۔ وہ صوفیانہ کلام کے عاشق تھے۔ بلے شاہ، وارث شاہ، سلطان باہو اور میاں محمد بخش کا کلام لے کر دیہاتوں اور میلوں میں جاتے تھے، اور وہاں صرف لوگ سننے نہیں آتے تھے بلکہ وجد میں آ جاتے تھے۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، ایک فلمی سٹار جو میلوں میں جا کر صوفی کلام سناتا ہو، یہ آج کے دور میں کتنا غیر معمولی لگتا ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک اور روشن پہلو ان کی خدمت خلق تھی۔ 1971 میں انہوں نے لاہور کے گلاب دیوی ہسپتال میں اپنی والدہ کے نام پر ٹی بی کے مریضوں کے لیے ایک مکمل وارڈ تعمیر کروا کر عطیہ کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ فنکار نہیں رہے تھے، وہ ایک سماجی کردار بن چکے تھے۔ اور سب سے اہم بات وہ کیا جی، وہ ان چند فنکاروں میں سے تھے جنہیں مذہبی، ادبی اور سماجی حلقوں میں یکساں احترام حاصل تھا۔ وہ ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف رہے اور اتحاد و محبت کا پیغام دیتے رہے۔ اور ان کی زندگی کا اہم پہلو بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ وقت گزرتا گیا،
گزرتا گیا 1997 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا جس نے ان کی صحت کو بے حد متاثر کیا، اور پھر 31 مئی 1999 یہ وہ دن تھا جب یہ عظیم آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا واقعی وہ خاموش ہوئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج بھی جب ڈاچی والے ڈاچی لہجہ کہیں بجتا ہے، آج بھی جب رانجھا رانجھا سنائی دیتا ہے، آج بھی جب منور ظریف اور ان پر فلمایا ہوا گیت جس کے بول تھے دنیا مطلب دیو یار سنائی دیتا ہے، تو لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے، کیونکہ کچھ آوازیں ختم نہیں ہوتی، وہ تاریخ بن جاتی ہیں۔ دوستو، آپ کو عنایت حسین بھٹی کا کون سا گیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی لیجنڈز کی کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوست تک پہنچائیں، اور چینل فنکار دی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے مدثر قدیر کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔